حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں جب ہجرت فرمائی، ہجرت سے 5 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 5 سال پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کام عام کیا، دعوت کو عام کیا، جو حج کے قافلے آتے تھے ان کو دعوت پہنچانا عام کی، اب مخالفت بھی زور پکڑ گئی، مخالفت بھی اتنی تیز ہو گئی۔ اب جو تھوڑے بہت لوگ دین اسلام میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بھی ایک طاقت تھوڑی بہت بن گئی تھی۔ ابو جہل نے دیکھ لیا کہ اگر آہستہ آہستہ لوگ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ملتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ میری سرداری ختم ہو جائے، ہم بلکہ سب کی سرداریاں ختم ہو جائیں۔ اس نے مجبور ہو کے خط لکھا شاہ یمن کو۔ کس کو خط لکھا؟ شاہ یمن کو، یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، حبیب یمنی کو خط لکھا کہ یاروں کے یار ہوتے ہیں، جب یمن پہ آفت آئی تو ہم نے سارا کچھ قربان کر کے تمہیں بچایا تھا، آج معاذ اللہ ہمارے پہ آفت آ گئی ہے، ہمارے پہ برا وقت آ گیا ہے، ہمارے پہ مشکل گھڑی آ گئی ہے، تو یاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، کمر لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو آج ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، حبیب یمنی ہمارا ساتھ دے۔ اس طرح ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے خداؤں کو باطل قرار دیتا ہے، ہم کئی خداؤں کو مانتے ہیں، وہ کہتا ہے صرف ایک میرے خدا کو مانو، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے قبائل کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب حبیب یمنی نے اپنے وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا تو وزیروں نے مشورہ دیا کہ ہم کیونکہ ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ حبیب یمنی مکہ پہنچ گیا۔ اب اللہ والا توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حبیب یمنی کہاں پہنچ گیا؟ مکہ۔ جب قاصد خط لے کر واپس پہنچا اور ابو جہل کو اطلاع دی کہ حبیب یمنی شاہ یمن آ رہا ہے، تو ابو جہل نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا، تمام اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ حبیب یمنی میرا یار آ رہا ہے، اب یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب پنچایت ہوگی، حبیب یمنی بھی ہوگا، ہم تمام سردار بھی ہوں گے، تو لازمی بات ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ کو بھی بلائے گا، ان کو بھی بلائے گا، لیکن تم نے خیال کرنا ہے کہ جب حبیب یمنی آئے تو اس کا کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے، لیکن محمد بن عبداللہ آئے تو اپنی جگہوں سے سرکنا نہیں، اٹھنا نہیں، معاذ اللہ توہین کرنی۔ حبیب اجمی پہنچا، اس نے آ کے سارا مدعا سنا، موقف سنا۔ ابو جہل نے اپنی بڑھاس نکالی کہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ہماری نسل کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اپنے علاقے سے یعنی مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں، یا وہ ہدایت پہ آ جائے، ہمارے رستے پہ آ جائے۔ جب حبیب یمنی نے اللہ والوں ساری بات سن لی، سننے کے بعد اس نے کہا کہ فیصلہ تو میں تبھی کر سکتا ہوں جب مسلمانوں کے رسول کو بھی مل لو، جب تک ان کا موقف نہیں آئے گا تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب ابو جہل سے حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے رسول کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو ابو لہب نے کہا چلے جائے۔ ابو لہب کیا کہنے لگا؟ چلے جائے۔ عتبہ کہنے لگا چلے جائے۔ ابو جہل فوراً بولا کیوں چلے جائیں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی گیا واپس آیا ہے، کیوں چلے جائیں؟ جو بات ہوگی یہیں پہ ہوگی، وہاں نہیں جانا۔ جو محمد الرسول اللہ کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ جب جانے سے پہلے ہمارے خداؤں کو پوچھتا ہے، لیکن جب محمد کے پاس چلا جاتا ہے تو محمد کے خدا کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے۔ ابو لہب کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ۔ عتبہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی آپ جائیں، مل آئیں۔ ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی گیا واپس آیا ہی؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یعنی جان بوجھ کے شکار ادھر بھیج رہا ہے، جو گیا پھر وہ سو گیا، وہ انہی کا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ آپ مجھے جانے نہیں دیتے تو میں خط لکھ دیتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ خط لکھ دیتا ہوں۔ اب حبیب یمنی نے خط لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام،
کہ میں شاہ یمن ہوں، آپ کا یہ مسئلہ میں نے سنا ہے، ہم دونوں برادر ملک ہیں، ہم کوئی جھگڑا لڑائی کوئی جنگ نہیں چاہتے، لہٰذا آپ اپنا موقف بھی پیش کریں تاکہ کوئی تصفیہ ہو جائے، ایک معاملہ طے ہو جائے۔ خط لے کے قاصد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اس وقت تک عمر بھی ایمان لا چکے تھے، علی بھی ایمان لا چکے تھے، ابو بکر صدیق بھی ایمان لا چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب خط پڑھنے کے لیے دیا اپنے غلاموں کو، اس میں یہی بات لکھی تھی کہ میں آیا ہوں، آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ تشریف نہیں لا سکتے تو مجھے حکم فرمائیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے صحابہ سے مشورہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو مانا گیا، آپ کا مشورہ صائب مانا گیا۔ ابو بکر نے مشورہ دیا کہ میرے آقا اور مولا ہمیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ آپ کے بددعا کے مکھڑے میں پڑ جائے اور اللہ اس مکھڑے کو ہدایت کا ذریعہ بنا جائے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار شفا مانگنے آیا ہو، اس کی نگاہ شافی میں پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایمان مانگنے آیا ہو اور اس کی نگاہ حاضی عالم پہ پڑ جائے، اس کو ہدایت مل جائے۔ ہمیں جانا چاہیے، ہمیں خط کا جواب خط کی طرح لکھنا نہیں چاہیے بلکہ بنفس نفیس جانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حرم سے تشریف لے گئے۔ جب حرم کے سین میں پہنچے تو شاہ یمن نے سوال کیا، آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اعلان کیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ والو یہاں سے بات دل کے کانوں سے سننے والی کہ اللہ نے تمہارے نبی کو کیا عزتیں اور کیا شانیں دے کے بھیجا ہے۔ اب شاہ یمن کہنے لگا کہ جو بھی نبی آتا ہے یا رسول آتا ہے، جب وہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے تو رب کعبہ اس کو معجزات دے کر بھیجتا ہے، تو آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ تو میرے کملی والے نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس معجزہ نہیں ہے یا میرے پاس ایک معجزہ ہے، دو معجزے ہیں۔ کملی والے نے موج میں آ کے ارشاد فرمایا، تو معجزے کی بات کرتا ہے کہ میں معجزہ دکھاؤں، تو بات کرتا جا میں معجزے دکھاتا جاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کوئی ایک دو کی بات ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو سوال کر، تو مطالبہ کر، میں معجزہ دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا دو معجزے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے معجزے دیکھنا چاہتا ہوں؟ دو، صرف دو معجزے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون سے دو معجزے دیکھنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا یہ آج چاند 14ویں کا ہے، اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ یہ چاند 14ویں کا ہے، اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا، اس نے کہا پہلا تو پورا کرو۔ کملی والے نے فرمایا یہ ہو گیا ہے، تو بتا دوسرا کیا ہے، دوسرا کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پھر وہ نہ بتانا وہ میں بتاؤں گا، وہ تو نہ بتانا کہ تو کون سا معجزہ دوسرا دیکھنا چاہتا ہے، وہ میں بتاؤں، وہ میں تجھے بتاؤں گا کہ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کفار مشرکین کے ساتھ، ابو جہل کی وہ جو جماعت تھی اس کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ صفا پہ تشریف لے گئے، جہاں سے آپ سے عمرے کی یا حج کی صحیح شروع کرتے ہیں، تشریف لے گئے۔ اب چاند 14ویں کا ہے، کملی والے نے زمین پہ کھڑے ہو کے موج میں آ کے انگلی سے اشارہ کیا، میرے رب نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک چاند پہاڑ کی اس طرف ہے ٹکڑا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف ہے۔ اب جب اس نے دیکھ لیا، شاہ یمن نے، اس کی جماعت نے، ابو جہل نے، اس کے ساتھیوں نے جب دیکھ لیا، پھر کملی والے نے اشارہ کیا، اب دونوں ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ میں توڑنے نہیں جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے نہیں میں تو جوڑنے کے لیے آیا، تو جوڑ کے دکھا دیا۔ اب شاہ یمن کے اوپر لرزہ طاری ہے، لرزہ طاری ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دوسرا معجزہ، ابھی وہ لب کشائی کرنے لگا تھا تو میرے کملی والے نے جو بات ارشاد فرمائی ذرا وہ ان کانوں سے سنیے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں تو نہیں بولے گا، تو نہیں بولے گا، میرا رب بتائے گا میں بولوں گا،
میرا رب مجھے بتائے گا تو میں بولوں گا تو سنے گا. اب سن, تو دوسرا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہے, تیری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, گونگی ہے, للی ہے, لگڑی ہے, زبان ہو چکی ہے. تو کہتا ہے یا شفا ہو جائے یا موت ہو جائے. جا, میں نے اسے شفا بھی عطا کر دی ہے اور اس کو ہدایت بھی عطا کر دی. جا, میں نے اسے ہدایت بھی عطا کر دی ہے, اللہ کے حکم سے شفا بھی عطا کر دی ہے. اللہ والو, اللہ نہ کرے زمان میں آپ کو رکھے, آپ کی بیٹی آئی سی یو میں پڑی ہو اور کوئی آپ کو آ کر کے کہ آپ کی بیٹی بالکل تندرست ہو کے گھر پہنچ گئی ہے, آپ کا محفل میں دل لگے گا؟ آپ تو اڑیں گے کہ بھائی کون سا وقت ہو میں بیٹی کے پاس پہنچوں. یہ فطری بات ہے. جب حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا انعام دے دیا, اس نے کہا جی یہ پڑھا ابو جہل کا کیس, میں ویندا پیا ہوں, میں جاتا ہوں. اب شاہ یمن نے اپنی سواری تیار کی, اب وہ یمن پہنچا. جب اپنے شاہی محل پہ پہنچا تو دستک دی تو اندر سے اسی اپاج بیٹی نے آواز دی کہ بابا میں تیرے لیے جب تو آتا تھا میری خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ میرا رب مجھے صحت دے, تیرے استقبال کے لیے دروازے پہ میں آؤں, لیکن آ نہیں سکتی تھی, تیرے لیے دروازہ کھول نہیں سکتی تھی. آج میں شفا یاب بھی ہو گئی ہوں اور ہدایت بھی مل گئی ہے. ابھی وہیں ٹھہر جا, آج دروازے کی کنڈی خادم نہیں تیری بیٹی کھولے گی. سبحان اللہ, سبحان. آج دروازے کی کنڈی تیری بیٹی کھولے گی, استقبال کرے گی, کوئی خادم کوئی نوکر نہیں کھولے گا. اب اس نے دروازے کی کنڈی کھولی تو باپ دیکھ کے حیران ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جیسے میری بیٹی کو کوئی بیماری تھی نہیں. اب وہ پوچھتا ہے حال حوال کے بعد, تیرے ساتھ یہ سب کیا ہوا؟ اب وہ کہتی ہے بابا جب تو چلا گیا تو رات 14ویں کی آ گئی. جب تو چلا گیا مکہ تو رات کون سی آئی؟ 14ویں کی. وہ ادھر کون سی رات دیکھ کر آیا ہے؟ 14ویں کی. 14ویں کی رات آ گئی. چاند اپنے جوبن پہ تھا, میں اپنی ماں کے ساتھ صحن میں لیٹی تھی. یکا یک میں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے, ہر طرف نور پھیل گیا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد چاند جڑ گیا. پھر ایک نورانی ہاتھ میرے آگے بڑھا. جب وہ میرے چہرے کے قریب پہنچا, میری آنکھوں کے قریب پہنچا تو مجھے روشنائی عطا ہو گئی. جب میرے منہ پہ پہنچا تو مجھے گویائی کی طاقت عطا ہو گئی. جب میرے کانوں کے قریب پہنچا تو مجھے سماعت کی طاقت عطا ہو گئی. جب میرے جسم پہ پھرا تو مجھے شفا عطا ہو گئی. بیٹی کہنے لگی, شاہ یمن کی حبیب یمنی کی بیٹی کہنے لگی کہ جب اس پر نور شخصیت نے مجھے شفا عطا کر دی تو جب جانے لگے تو میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نورانی شخصیت نے فرمایا کہ ابھی جو تو نے کلمہ پڑھا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ, وہ میں ہی تو محمد ہوں, وہ میں ہی تو محمد ہوں جو تیرے باپ کو ایک معجزہ چاند ٹوٹنے کا, چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا مکہ میں دکھا کر آیا ہے اور روحانی طور پہ تجھے یہاں شفا دینے کے لیے آیا ہے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے میں ہادی عالم بھی ہوں اور شافی عالم بھی ہوں. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے ہادی عالم بھی بنایا ہے اور شافی عالم بھی بنایا ہے. تو اللہ والو, میں اکثر اپنے متعلقین کو کہتا رہتا ہوں, آج کچھ لوگ نے بھی آج محفل میں بیٹھے ہیں, کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ کام نہ آئے وہاں آمنہ کے لال کا نام کام آتا ہے, وہاں اسم محمد کام آتا ہے علیہ السلام. اس لیے اللہ والو, آپ میں سے کوئی بھی بیمار آیا ہے, مجبور آیا ہے, تکلیف میں ہے, کہتا ہے میں نے سارے علاج کروائے ہیں, میری بات بن نہیں رہی, آرام نہیں آ رہا, 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو, روزانہ 1000 بار پڑھو, 500 بار پڑھو, 1.25 لاکھ کا ایک نصاب ختم نہیں ہوگا, پریشانیاں ختم ہو جائیں. اللہ شفا عطا فرمائے. کسی اور مسئلے کے لیے پریشان ہو, کوئی تھانہ کچہری ہے, بیماری ہے, گھریلو جھگڑے ہیں, ملازمت کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ ہے,
किसी भी किस्म का कोई मसला है, 1.25 लाख मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, पानी पे दम करके पानी पियो, अपने बच्चों को पिलाओ, बीवी को पिलाओ, घर में छिड़को, कारोबार की जगह पे छिड़को। जादू है, टूना है, नजर बद है, बंदिश है, अल्लाह शिफाए कामिला अजर अता फरमा देगा।